وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے، قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 177 ہے۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، رکتے ہیں اور نہیں آتے اس طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، تعالوا جو ہے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، عین لام واو الف سے ہے، اور لوفن جو ہے بلندی کے لیے آتا ہے، اللہ جو ہے اوپر کے لیے آتا ہے، یا حلاف کے لیے آتا ہے۔ تعالوا کسی بات کی طرف بلانا یا دعوت دینے کے لیے آتا ہے۔ رأیت المنافقین، دیکھتے ہیں آپ، رائتا تا کا صیغہ آپ کی طرف جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ یہ آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے، رکے رہتے ہیں آپ سے۔ صدود کا لفظ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، صدودن، سواد دال دال، 42 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الصدودو جو ہے کسی چیز سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، یعنی یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ جب آپ ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن اور میری طرف آؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو صرف دیکھتے ہیں کہ کہاں فائدہ ہے، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، وہ آپ سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں آتے آپ کی طرف سے، رکے رہتے ہیں۔ آیت کو ایک دفعہ صرف ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یعنی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، تو آپ سے روگردانی کرتے ہیں اور رکے رہتے ہیں، نہیں آتے آپ کے پاس۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود بھی رکے رہتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہ حرج کرو، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی عزت تو ہونا چاہیے نا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو بہت تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ وصدوا عن سبیلی، اور رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 تھی، 34 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے رہبان جو مشائخ ہیں، جو بڑے بڑے صوفیاء بنتے ہیں، جو بڑے بڑے دین والے ہوتے ہیں، جس کو بھی آپ ترجمہ کر لیں، کھا لیتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، اور کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ مال تو چلو دنیا کی چیز ہے نا، اصل بات ہے کہ لوگوں میں غلط قسم کے عقیدے پیدا کر کے لوگوں کو اپنا بنا کر اللہ والا نہیں بناتے، حالانکہ بنانا تو اللہ والا تھا، ان کے من چاہے فتوے دے کے ان سے پیسے لیتے ہیں۔ بہت سارے اخبار، رہبان، یہ وہ تو کرتے تھے، اب ہمارے ادھر بھی جو آج سسٹم چل رہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ بھائی قرآن آپ نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو من چاہے قصے سنا رہے ہیں۔ میں اس چیز پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ ان پر اندھا اعتقاد کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے کی طرف آتے نہیں ہیں۔ حکم کیا تھا، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 62 ہے، وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، پھر کیا ہوگا جب ان پر کوئی تکلیف مصیبت آئے گی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے جو ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے اس کی وجہ سے، ثُمَّ، پھر، جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یحلفون باللہ، اور کھائیں گے قسمیں، آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے قسمیں کھائیں گے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ ہم اچھی اور موافق بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ اکثر کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح خود بھی رکے رہے اور لوگوں کو بھی روکے رکھے۔ اس آیہ مبارکہ میں منافقوں کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے، اور بہت زیادہ کھل کر جو بات ہوگی وہ سورہ توبہ میں آئے گی، اور بھی بہت ساری صورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ منافقون، منافقوں کے نام سے ایک صورت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اتار دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اے لوگوں پھر کیا ہوگا اس وقت جب تم پر کوئی چیز پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ پھر کیا ہوتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ اسی پر بات کی جا رہی ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اصابتہم مصیبت، یہ کافی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، روٹ ورڈ مادہ سوات، واو اور با، 13 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ صابہ، اصابو، کسی چیز کا اترنا، پہنچنا، نشانے پر لگنا، اس کے لیے آتا ہے۔ جو بھی نا خیر یا بلائی، وہ بھی اس کے لیے بھی یہ قرآن میں یہی لفظ آیا ہے، یہی کلمہ آیا ہے، صابہ یا صابت۔ اور پھر کوئی بھی چیز پہنچنے والی جگہ ہے، چاہے اچھائی اچھی ہو یا بری ہو۔ پھر اللہ فرمانے ہیں ثم جاؤکا، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یحلفون حلف سے ہے، حلف اٹھانا، اردو میں بولا جاتا ہے ہا لام فا، 13 کلمات آتے ہیں قرآن میں۔ الحلف جو ہے قسم کھانے کے لیے اور عہد و پیمان کے لیے آتا ہے۔ توفیقہ، واو فے اور کاف جو ہے اس کا روٹ ہے فے یا فا، کاف جو ہے کینچی والا، 4 کلمات آتے ہیں۔ الوفو، الاتفاق، مطابقت ہونا، موافقت ہونا، اصلاح، ہم آہنگی ہونا کس چیز میں، کہ ہم تو موافقت چاہ رہے تھے، ہاں کہتے ہیں آگے قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو موافقت چاہ رہے تھے۔ فیصلے جو لے کے جا رہے تھے طاغوت کے پاس، جیسے اگر آپ پچھلا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیتیں کس کنٹیکسٹ میں آ رہی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو بھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا ہوگا جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثم پھر جاؤکا، پھر آؤ گے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ گے، ان اردنا، کہ ہمارا ارادہ تو یہی تھا، الا احسان و توفیقہ، کہ ہم تو اچھی بات چاہتے تھے اور موافق بات چاہتے تھے۔ فیصلے لے کے جاتے تھے طاغوت کے پاس، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ کون کس کے پاس فیصلے آئیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس، یعنی فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں گے آج کے دور میں بھی۔ اور پھر کہا کہ اولو الامر جو تم میں سے ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت بھی اس وقت ہوگی جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرے گا۔ سورہ منافقون میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 1 ہے، اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ کو تو پتہ ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ بھی گواہ ہے، گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ منافق جو ہیں، اللہ اکبر، بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جھگڑے پہ آئے تو ساری اخلاقی ساری حدیں پھلانگ دے، اللہ اکبر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 لے لیتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ خوب جانتا ہے، فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، درگزر فرمائیں، وعظہم، کیا کریں؟ ان کو آپ واعظ کریں، نصیحت پھر بھی کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے پھر بھی ایسی باتیں کریں کہ بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ کیا کرنا ہے؟ تانے مارنے ہیں کہ تو منافق ہے؟ منافق تو ویسے کسی کو کہنے نہیں چاہیے، کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کسی پر یہ الزام لگا نہیں سکتے، نہ کسی پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی میں یہ چیزیں ہیں کہ ایک چیز بھی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ فرمایا بات کرے تو جھوٹ پر بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھوائی تو خیانت کرے، اور جھگڑے پر آئے تو اخلاق کی ساری حدود پھلانگ دے، پامال کر دے۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ اعراض کرنا ہے ان سے۔ اعراض جو ہے عین را اور ضاد 79 کلمات آئے ہیں، 79۔ العرض جو ہے کسی کے سامنے پیش کرنا، الاراض یعنی کنارہ کشی کرنا، اعراض کرنا، درگزر کرنا، سارے ترجمے ہو جائیں گے جو بھی آپ کریں گے۔ یعظکم
واز سے ہے، واو عین ضاد سے 25 کلمات آتے ہیں الواز، ایسی نصیحت جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو چھو جائے، جس میں عبرت بھی ہو، نصیحت بھی ہو۔ بلیغا بالغ سے ہے، اللہ فرما رہے ہیں کولم بلیغا، کول جو ہے کول اردو میں بولا جاتا ہے، بلیغا بالغ سے ہے، جو بالغ ہے جو کسی جگہ پہنچ جائے، یعنی دلوں کو ٹچ کر لے، ایسے طریقے سے واز کرنا ہے۔ اور ایسا طریقے سے آج ہم نے کس طرح واز کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے بتائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف بڑے خوبصورت واز کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، ہاں اللہ اکبر، حکمت کے ساتھ۔ با لام اور غین 77 کلمات آئے ہیں، البلوغ والبلاغ، مقصد اور انتہا تک پہنچنا، کولم بلیغا، ایسی بات جو دل تک پہنچ کر اثر کر دکھائے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مقصد میرا صرف یہی ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ ہمیں قرآن براہ راست سمجھ میں آئے۔ اولئک وہ لوگ، الذین، اور جب یہ الذین بھی وہ لوگ ہیں، جب دونوں اکٹھے ہیں تو زور دینے کے لیے آتا ہے کہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، جن کو اللہ نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا۔ جتنی مرضی قسمیں کھائیں آپ کے پاس آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنی مرضی اپنے آپ کو قسمیں کھاتے رہے، اللہ تو دلوں میں دیکھتا ہے، جانتا ہے نا، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ ما تخفی الصدور، اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ہاں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمائیں، وَعِظْهُمْ، لیکن ان کو نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو، اللہ اکبر، آپ کیا کریں، ان کے لیے پھر بھی ایسی بات کریں، ایسا آواز کرے کہ ان کے دلوں تک اتر جائے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 81 میں بھی ہم پڑھیں گے، واللہ یکتب ما یبیتون، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ راتوں کو بیٹھ کر آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے نا، یہ باتیں کرتے تھے کہ یار یہ تو ہم پھنس گئے ہیں، اچھا بھلا ہمارا چل رہا تھا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لگا دو اللہ کے لیے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کرو۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو یہ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کریں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے اعراض کریں، درگزر فرمائیں اور اللہ پر توکل کریں، کچھ نہیں بگڑتا آپ کا۔ پھر سورہ نام کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے، اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّک، آپ صرف اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، تو ایسے مشرکوں سے جو اللہ اکبر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اعراض کرے۔ سورہ الاعراف کی آیت بڑی خوبصورت ہے، 199، خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، اور کیا کریں، معروف کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کیا کریں، جاہلوں سے اعراض کریں، جن کو نہیں معلوم نہ ان سے اعراض کریں۔ اگلی آیت نمبر 64 ہے، بڑی زبردست آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، پہلے بات نہیں مانی، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤک، اگر آئیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار طلب کریں وہ، واستغفر لہم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو پائیں گے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس میں جو روٹ ورڈ ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ لیطاع، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، لیطاع جو ہے طاع واو عین سے ہے، 129 کلمات آتے ہیں، اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں رسول بھیجا ہم نے، جو بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے تھے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نعتیں تو الحمدللہ پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجنا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اطاعت ہے، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اگر وہ ظلم کر بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے پاس آئیں، اس وقت جب آپ موجود تھے، اب کیا کرنا ہے، آپ کی مبارک زندگی کی طرف آئیں اور کیا کریں، فاستغفر اللہ، تو کیا کرنا ہے کہ اللہ سے استغفار کریں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود تھے اور آپ کے پاس جو آتے تھے، جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے یہ، تو آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی ان کے لیے فاستغفر لہم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ، تو یقیناً پائیں گے اللہ کو توابا رحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 65 ہے، فلا وربک، اللہ اکبر، پس قسم ہے آپ کے رب کی، بڑی زبردست آیت ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے،
حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہے اس میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو منتظم نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں اس میں ذرا سا بھی اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں، تنگی نہ محسوس کریں۔ مما قضیت، جو بھی آپ فیصلہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو سر تسلیم خام کر دیں، اچھے دل سے تسلیم کر لیں، ہاں تسلیم کر لیں۔ یہاں جو ہے فلا و ربی کا واؤ جو ہے قسمیہ ہے، والا سر جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کئی جگہ پر، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو حاکم نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ شجرہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، الشجر جو ہے درخت کے لیے آتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، الشجار والمشاجرات والتشاجر جو ہے یہ باہم جھگڑنا اور اختلاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے اندر کوئی حرج نہ پائیں۔ حرج کیا ہے؟ کوئی تنگی، اللہ اکبر۔ حرج کا جو کلمہ ہے ہارا جیم، 15 کلمہ آتے ہیں۔ الحرج کسی چیز کا ایک جگہ پر جمع ہونا، اور چونکہ جب زیادہ کچھ جمع ہو جائے تو تنگی کا تصور آتا ہے، اس لیے یہ پھر کلمہ تنگی کے لیے استعمال ہونے لگا، تنگی اور گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قضیتا، کاف ذات یا، 63 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ القضاء معنی ہے قاضی کون ہوتا ہے؟ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی قولن اور عملاً کسی چیز کا فیصلہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن زیادہ فیصلے کے لیے آتا ہے۔ قاضی فیصلے کرتے ہیں، اسی سے ہے۔ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فلا و ربی کا، قسم ہے آپ کے رب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، نہیں یہ ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ تسلیم نہ کر لیں آپ کو فیصلہ کرنے والا، آپ کے حکم کو تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہے، جو معاملہ ہے، ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم، پھر جب آپ فیصلہ کسی چیز کا کرتے تو اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما قضیت، آپ کے فیصلے پر، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اچھے دل سے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگلی آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ دیکھیں بار بار آج تکرار آ رہی ہے اسی کی۔ آیت نمبر 59 میں کہا کہ تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو بھی فیصلہ ہے، اگر اولی الامر کے بھی جو بھی معاملہ ہے، اگر تمہیں تنازع ہو جائے تو کس طرف لے کے جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم، اس سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے نا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اخرجوا من دیارکم، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں کو چھوڑ دو، گھروں سے نکل آؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، وہ بہت کم ان میں سے ایسا کرتے، ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ کرتے ایسا، ما یوعظون بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، واعظ کیا گیا تھا، بہ، جس بات کے ساتھ ان کو واعظ کیا گیا تھا، لکان خیر لہم، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدمی، اور ان کے ثابت قدمی کے لیے اور ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، فعالو کا لفظ ہے، فعل سے ہے، ہم کر چکے ہیں، فے این نام، 108 کلمات قرآن میں ہیں۔ فعل کوئی بھی کام یا عمل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تثبیتاً، اس کو دیکھ لیتے ہیں، صاد، با اور تا، 18 کلمات قرآن میں ہیں۔ ثبت ہونا، ثبات ہونا، مضبوطی ہونا، کسی چیز میں جم جانا، ثابت قدمی، خوشی اور یقین کے ساتھ کسی چیز پر جم جانا، ثبات کے لیے آتا ہے، جس میں دل میں ثبات ہو، یعنی دل میں ایک پورے کا پورا یقین ہو، خوشی بھی ہو، فیصلہ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کی خوشی بھی ہو، یہ ہے اس کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرما رہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے نا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، اخرجوا من دیارکم، یا اس طرح کرو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو نہ کرتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فعلوا، اور اگر وہ کرتے ایسا جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، ما یوعظون، جو اللہ نے ان کو واعظ کیا تھا، نصیحت کی تھی، بہی، جس چیز کے ساتھ اللہ نے ان کو وصیت کی تھی، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کے دل جمی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے بھی یہی بہتر تھا، ان کا دل بھی جمع رہتا اور وہ ثابت قدم بھی رہتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا قتال کے احکامات آ رہے ہیں، جتنی بھی اگلی آیات ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ قتال کے حکم جو ہیں
سورہ محمد میں جب قتال فرض کر دیا گیا تو یہاں پر پہلے تو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. کہاں کہا گیا؟ مکے میں. مکے میں حکم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ اکبر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو پورے طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر کو، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر ان کے ایک بیٹے کو بھی، یاسر کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. عمار بن یاسر صرف بچے. اللہ اکبر. تو پھر بھی کہا گیا کہ اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. کچھ بھی نہیں کیا. اگر تو کام کرنا ہے تو مکمل کیا جائے. دین میں حکمت یہی ہے. اس وقت روکے رکھا. 11 سالہ مکی دور. کہا کوئی بھی جواب نہیں دیا جائے گا، ان کو جو کرنا ہے کر لے، جمے رہو. بہت بڑا امتحان. پھر جب مدینے میں آ کر ایک ریاست قائم ہو گئی تو پھر کہا کہ اب پھر اس وقت جہاد جو ہے قتال فرض کر دیا گیا. یہاں بہرحال اسی چیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سورہ انفال کی آیت لے لیتے ہیں ایک ریفرنس کے طور پہ، کہ اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، کو کیا کرو؟ سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ. پھر واذکروا اللہ، پھر اللہ کو یاد رکھو، کثیرن، بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ثابت کرنی. ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کہ رغبت ہونا چاہیے اور صبر ہونا، جم جانا. کیا دعا مانگی تھی جو لوگ جو طالوت کے ساتھ تھے؟ طالوت نبی تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. آج ہم مسلمان ثابت قدم کہاں ہیں؟ کہاں جمے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور آیت لے لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر. بڑی خوبصورت آیت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ قول ثابت ہو نا، جب سب کے ساتھ بات کی جائے، ثابت قدمی ہو، تو اللہ جمائے رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسے لوگوں کے لیے ثبات ہوگا اللہ کی طرف سے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ بھٹکاتے ہیں ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ایک آیت آخری چھوٹی سی ہے، اس پر صرف میں ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 67 ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اگر وہ ثابت قدم ہوتے، اپنی بات پر جمے رہتے، جو اللہ نے نصیحت کی تھی اس پر جمے رہتے، ان کے لیے بہتر تھا. اور ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو عطا کرتے اپنی طرف سے، اپنی جناب سے بڑا اجر، بہت بڑا اجر عطا فرماتے. الحمدللہ اس میں صرف لفظوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذًا، اذن جو ہے واو جو ہے اور کے لیے ہے، اذن جب، پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو یقیناً عطا کرتے مِن لدنا، اپنے خاص کرم سے، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. دنیا میں بھی کامیابی فتح کی صورت میں، اور آخرت میں جو سب سے بڑی کامیابی آخرت کی ہے اس کی صورت میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کو ٹچ کرے اور ہمارے دلوں کی دنیا کو جو ہے یہ بدل دے. آج جو دل جو ہے جو دنیا پر رچے ہوئے ہیں، یہ کہ اللہ کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر آخرت کی طرف اپنی نگاہ کر لے، اور جو ہمارے اعمال ہوں وہ سب کے سب ایسے ہوں جن میں ہمیں اللہ کی خوش نودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نظر آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.